ناظرین آداب، میں ہوں عصمت فاطمہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ صدر جمہوریہ مرمو نے معذور افراد کو بااختیار بنانے پر دیا زور۔ حکومت نے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کثیر اللسانی کو ترجیح دیتی ہے۔ اور بہار اسپیشل اسکول ٹیچر اہلیت ٹیسٹ کے رجسٹریشن کا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے نئی دلی میں ایک شاندار تقریب میں 21 افراد اور 9 اداروں کو مختلف شعبوں میں ان کی مثالی خدمات کے لیے معذور افراد کو بااختیار بنانے کے لیے قومی ایوارڈ 2023 سے نوازا ہے۔ دروپدی مرمو نے سامعین سے خطاب کرتے ہوئے معذور افراد کو بااختیار بنانے پر زور دیا، جو عالمی آبادی کا 15% ہیں۔ انہوں نے ان کی متاثر کن جدوجہد اور کامیابیوں کو سراہتے ہوئے انہیں تمام شہریوں کے لیے تحریک کا ذریعہ تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ معذورین کی وسیع جدوجہد اور کامیابیاں شہریوں کے لیے تحریک فراہم کرتی ہیں۔ दिव्यांग जनों के संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में जानकर मेरी मनोबल बढ़ता है, सभी देशवासियों का मनोबल भी बढ़ता है। حکومت نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کثیر اللسانی کو ترجیح دیتی ہے اور تمام ہندوستانی زبانوں بشمول سنسکرت کو متحرک رکھنے کی کوششوں پر زور دیتی ہے۔ لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں مملکتی وزیر تعلیم ڈاکٹر سبھاش سرکار نے کہا NEP 2020 نے سفارش کی ہے کہ ہندوستانی زبانوں کی تدریس و اکتساب کو اسکول اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ضم کیا جانا چاہیے تاکہ طلباء کو کسی بھی ہندوستانی زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت متعدد ہندوستانی زبانوں میں الفاظ اور لغت کو اپڈیٹ کر رہی ہے، جس سے اسکول اور اعلیٰ تعلیم کے لیے تدریسی مواد دستیاب ہو رہا ہے اور زبانوں میں تدریسی عمل کو انجام دینے کے لیے اساتذہ کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب کے وزیر تعلیم ہرجوت سنگھ نے کہا کہ مارچ 2024 تک پنجاب کا کوئی بھی سرکاری اسکول استاد کے بغیر نہیں چلے گا اور نہ ہی صرف ایک استاد ہوگا۔ 20,000 سرکاری اسکولوں میں سے 3,500 یا تو آپریٹنگ اساتذہ کے بغیر تھے یا ہماری انتظامیہ سے پہلے صرف ایک استاد تھا۔ فی الحال گنتی کم ہو کر 600 سے بھی کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ پنجاب ملک کی پہلی ریاست ہوگی جہاں ہر اسکول میں تدریسی عملہ ہوگا۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کوئی بھی اسکول استاد کے بغیر نہ رہے یا صرف ایک ہی استاد سے کام نہ کرے۔ اب تک 4,000 اسکولوں میں وائی فائی سسٹم نصب کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 10,000 نئے کلاس رومز کے قیام کے منصوبوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ UGC نے ملک بھر کی یونیورسٹیوں اور کالجوں سے کہا ہے کہ وہ کیمپس میں اسٹریٹجک مقامات پر سیلفی پوائنٹس قائم کریں تاکہ نوجوانوں میں مختلف شعبوں میں ہندوستان کی کامیابیوں کے بارے میں بیداری پیدا کی جا سکے۔ ادارے وزارت تعلیم کے اشتراک سے 3D لے آؤٹ میں منظور شدہ ڈیزائن کے بعد صرف سیلفی پوائنٹس لگا سکتے ہیں۔ UGC کے سیکریٹری منیش رتناکر جوشی نے کہا کہ سیلفی پوائنٹس کی تھیمز میں قومی اقدامات کے وسیع دائرہ کار کو شامل کیا گیا ہے، جیسے ایک بھارت شریشٹھ بھارت اور قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے اہم نکات۔ فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے 18ویں ہائر ایجوکیشن سمٹ میں نیتی آیوگ کے CEO BVR سبرامنیم نے 2047 تک اپنے تعلیمی اداروں میں نصف ملین غیر ملکی طلباء کو راغب کرنے کے ہندوستان کے بصیرت افروز منصوبے کی نقاب کشائی کی۔ اپنے کلیدی خطبے کے دوران سبرامنیم نے 2047 کے لیے نیتی آیوگ کے آنے والے ویژن دستاویز میں تعلیم کے کردار پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2047 کے لیے ہمارا ویژن تعلیم پر بہت زیادہ زور دینا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے تعلیمی معیار کو بلند کرنے، برانڈ کی شناخت کو بڑھانے اور اعلیٰ عالمی درجہ بندی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہار اسکول ایگزامینیشن بورڈ نے 2 دسمبر کو بہار اسپیشل اسکول ٹیچر اہلیت ٹیسٹ 2023 کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کیا ہے۔ اس امتحان کا مقصد کل 7,279 آسامیوں کو پر کرنا ہے، جن میں سے ایکم تا 5ویں جماعت کے لیے تربیت یافتہ خصوصی اساتذہ کی 5,534 اور 6ویں تا 8ویں جماعت کے لیے 1,745 آسامیاں خالی ہیں۔ عام زمرہ، EWS، پسماندہ طبقے اور انتہائی پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کو فی پیپر کے لیے 960 روپے ادا کرنے ہوں گے، جبکہ SC، ST اور معذور طلباء کو فی پیپر کے لیے 760 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ درخواست دینے کی آخری تاریخ 22 دسمبر 2023 ہے۔ دلچسپی رکھنے والے امیدوار مزید تفصیلات کے لیے سرکاری ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
جامعہ ملیہ اسلامیہ نے مختصر مدت کے ہنر پر مبنی کورسز کے لیے رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے۔ قلیل مدتی مہارت پر مبنی کورسز آن لائن اور آف لائن پلیسمنٹ کی سہولت کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ JMI کا سینٹر فار انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ اس پروگرام کا انتظام کرے گا۔ پیشہ ور افراد، کاروباری افراد، یونیورسٹی کے طلباء، ملازمت کے متلاشی اور ترک تعلیم کرنے والے افراد قلیل مدتی مہارت پر مبنی کورسز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کام کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے ان کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے شام کے بیچز کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایک امیدوار متعدد کورسز کے لیے بھی درخواست دے سکتا ہے، جبکہ زیادہ تر کلاسز آف لائن منعقد ہوں گی۔ کورسز بشمول ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بنیادی باتیں، کارکردگی کی مارکیٹنگ، پائتھن کی بنیادیں اور ایکسل کی کلاسز آن لائن منعقد کی جائیں گی۔ دلچسپی رکھنے والے امیدوار 31 دسمبر 2023 تک آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن لنک ملاحظہ کریں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ صدر جمہوریہ مرمو نے معذور افراد کو بااختیار بنانے پر دیا زور۔ حکومت نے کہا کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کثیر اللسانی کو ترجیح دیتی ہے۔ اور بہار اسپیشل اسکول ٹیچر اہلیت ٹیسٹ کے رجسٹریشن کا آغاز۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔